نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال تعالى في مقام آخر لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وبارك وسلم کر لو جو کرنا ہے افلاک کے سائے تلے پھر حشر تک سوتے رہو گے خاک کے سائے تلے اور جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے لائق صد احترام اسٹیج پر جلوہ فروز معزز علماء کرام خصوصاً میرے چھوٹے بھائی اور اس ادارے کے بانی و محتمم حضرت قاری محمد عمران و دیگر علماء کرام جو اس وقت اسٹیج پر جلوہ فروز ہیں وقت کی قلت دامن گیر ہے آپ حضرات بھی بہت دیر سے کچھ دین کی باتیں سننا چاہتے ہیں اللہ مجھے صحیح صحیح کہنے کی اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات نرانے کی اس بستی میں مدرسہ فیض محمدی کے زیر اہتمام جو اس وقت اجلاس منعقد ہے آپ حضرات دین کی باتیں سننے کے لیے حضرت قاری محمد عمران صاحب دامت برکاتہم نے اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو محنتوں کو ان کی جد و جہد کو رات دن کی بھاگ دوڑ کو اللہ رب العزت قبول فرمائے آپ سب کہو آمین اللہ ان کے کام کو نظر بد سے بچائے اور واقعتاً ہمت اور حوصلے کے ساتھ جو یہ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں مزید ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے کہ حضرت قاری محمد عمران نے مدرسے کی نسبت پر قرآن کی نسبت پر آپ حضرات کو یہاں جمع فرمایا آپ حضرات اپنے مدرسے کی محبت میں بہت دیر سے یہاں تشریف فرما ہے اللہ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے میرے بھائیوں جس دین کے لیے اور جس دین کی محبت میں جس قرآن کی محبت میں آپ یہاں جمع ہیں اور آپ یہاں آ کر کے بیٹھ گئے ہیں اللہ کی قسم یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ دین آیا، یہ قرآن آیا،
یہ اسلام آیا، یہ اللہ کا وہ جھنڈا جو نبی علیہ السلام صحابہ کو دے کر گئے، صحابہ اپنے بعد والوں کو دے کر کے گئے، وہ اپنے بعد والوں کو دے کر کے گئے، یہ اللہ کا کلمہ، یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کا پیغام، یہ اللہ کا قرآن ہمارے پاس ہوتا چلا آیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو مضبوطی سے تھامیں، مضبوطی سے پکڑیں، اور آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر کے گئے، پیغام دے کر کے گئے، اور جو اشاعت کا ایک طریقہ اور ذریعہ دے کر کے گئے، ہم اس پر چلتے ہوئے ایک بہترین مسلمان بن کر کے دکھائیں، ایک کلمے کی بلندی کے لیے، قرآن کی بلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، دین کی تعلیم کے فروغ کے لیے ہمارا کیا کام ہونا چاہیے، کیا مشن ہونا چاہیے، کیا قربانی ہونی چاہیے۔ وہ قربانی ہمیں صحابہ سے سیکھنی پڑے گی، تابعین سے سیکھنی پڑے گی، بزرگان دین سے سیکھنی پڑے گی کہ قربانی کا جذبہ ان کے دلوں کے اندر کیا تھا، اور یہ کیسے دین انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ آؤ نرانے کے لوگوں، میں آپ کو بتاتا چلوں، تاجدار مدینہ کے سامنے 350 صحابہ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ادھر سے ایک مہمان آتا ہے، مہمان بھی کوئی مسلمان نہیں ہے، اللہ کے نبی کے ماننے والا نہیں ہے، کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، آ کر کے کہتا ہے محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی اس کی طرف دیکھتے ہیں، بتائیے کیا بات ہے؟ وہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے، نبی کا ماننے والا نہیں ہے، اسلام کو لے کر چلنے والا نہیں ہے، آ کر کے کہتا ہے محمد ابن عبداللہ کہ جی بتائیے کیا بات ہے؟ جب وہ یہ بات کہتا ہے، میں مختصر بات کروں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ کہا تو اس نے فوراً سوال کر دیا، نہ ادھر کی بات نہ ادھر کی بات، کہ میں ایک مسافر ہوں اور مجھے سواری کی ضرورت ہے، لہذا سواری کا انتظام کرو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ سوال سننے کے بعد صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، ہے کوئی اس مجمع میں ایسا کہ جو میرے اس مہمان کے لیے سواری کا انتظام کر دے؟ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ سواری میری طرف سے، سواری کا انتظام ہو گیا۔ اس مہمان نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے کپڑے بھی لینے ہیں، چادریں بھی لینی ہیں، جسم کو ڈھکنا ہے۔ اللہ کے نبی نے اعلان فرمایا، ہے کوئی اس مجمع میں ایسا جو میرے مہمان کے لیے کپڑے کا انتظام کرے؟ میں جنت کے بہترین کپڑوں کا وعدہ کرتا ہوں، جوڑوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ کپڑے میری طرف سے۔ تیسرا سوال، اس مہمان کا کھانا کھانا بھی ہے، لے کر جانا بھی ہے۔ اور نرانے کے لوگوں، پورے سال عیش و عشرت کے اندر زندگی بسر کرنے والوں، ان مدرسوں کو ہلکا سمجھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں کو ہلکا سمجھنے والوں، ان کرتا پجامہ اور داڑیاں لگا کر چلنے والوں کو حقیر سمجھنے والوں، تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو جو گلیوں میں در در دھکے کھا کر، کنڈی بجا کر یہ کہتے لوگوں آؤ اللہ کی طرف، لوگوں آؤ کلمے کی طرف، لوگوں آؤ اچھائیوں کی طرف، اور لوگوں کو برا بھلا کہنے والوں، آؤ سمجھو کہ یہ دین کیسے آیا، یہ قرآن کیسے آیا، یہ پیغام کیسے آیا۔ کالی کملی والے نے جب یہ سوال صحابہ کے سامنے کیا، ہے کوئی اس مجمع میں ایسا جو میرے مہمان کا پیٹ بھر دے؟ اللہ کی قسم، وہ صحابہ جو سواری لے آئے، جو کپڑے لے آئے، اللہ کے نبی نے جب کھانے کا اعلان کیا اور کہا ہے کوئی اس مجمع میں ایسا جو کھانے کا انتظام کرے، میں جنت کے بہترین کھانوں کا وعدہ کرتا ہوں۔ صحابہ کی گردنیں جھک گئی۔ اللہ کے نبی نے دوسری بار اعلان فرمایا، صحابہ کی گردنیں جھک گئی۔ اللہ کے نبی نے تیسری بار اعلان فرمایا، نرانے کے لوگوں دل پر ہاتھ رکھو اور صحابہ کا جواب سنو۔ جب اللہ کے نبی نے تیسری بار اعلان فرمایا، قربان جاؤں میں صحابہ پر، کیا ایمان تھا ان کا، کیا جذبہ تھا ان کا،
तो एक सहाबी रसूल रोते हुए खड़े हुए, आंखों में मोटे मोटे आंसू हैं। अल्लाह के नबी सवाल कर रहे खाने का। वो सहाबी जब खड़े होते, जो सहाबा सामने बैठे हुए, उनकी हिचकियां बन गई और ज़ारो कचार रोना शुरू कर दिया। उन सहाबी ने खड़े होकर ये ऐलान किया, या रसूल अल्लाह, आपने सवारी मांगी दे दी गई, कपड़ा मांगा दे दिया गया। काली कमली वाले, ए ताजदारे मदीना, मोहम्मद अरबी, इस कायनात के दुल्हा, आप खाने का सवाल न करें। अल्लाह के नबी ने कहा, क्यों? अरे सवारी देना आसान है, कपड़ा देना आसान है, फिर मैं खाने का सवाल क्यों ना करो? वो सहाबी रो करके कहने लगे, अल्लाह के नबी, आपके सामने जो मजमा बैठा हुआ है, एक भी ऐसा नहीं है जिसके घर में 3 दिन का फाका ना हो। आप क्या समझते हैं ये दीन बगैर कुर्बानी के आ गया? ये दीन बगैर कुर्बानियों के हम तक पहुंच गया। और हमारी कुर्बानी क्या है कि मदरसे वालों को जलसा कि दीन की बात सुनने को मिलेगी। मदरसे वालों को तुम्हारे बच्चों को पढ़ाने के लिए, आपकी नस्ल को जहन्नम से बचाकर जन्नत का सामान बनाने के लिए, आपकी बस्ती में दीन कैसे जिंदा हो इसके लिए, अकाईद के लिए, कुरान के लिए, नबी की तालीमात के लिए। और मेरे भाइयों, इस वक्त ये इतना मजलूम तबका है कि जब कौम को इस दौर में इन्हें सीने से लगा लेना चाहिए था, अपने कलेजे से लगा लेना चाहिए था और ये कहना चाहिए था, अगर घर बार बेचकर भी इस्लाम जिंदा रहे, कुरान जिंदा रहे, तो भी सौदा सस्ता है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी और सहाबा ने सब कुछ दीन पे लगाया। बेशक। आओ मैं चंद झलकियां और दिखाऊं आपको, क्योंकि मुझे ज्यादा देर आपके बीच में नहीं रहना। ये दीन कैसे आया? ग़ज़वा तबूक का मौका, खंदक का मौका, पूरी सीरत आपके सामने है कि खंदक में सहाबा आ रहे हैं और आकर के कह रहे हैं, या रसूल अल्लाह अलजू, या रसूल अल्लाह अलजू, या रसूल अल्लाह अलजू। अल्लाह के नबी भूख, अल्लाह के नबी भूख, अल्लाह के नबी भूख। ओ मेरे साथियों, ओ निराने के गयूर जवानों, अल्लाह के नबी ने सहाबा को कोई जवाब नहीं दिया। जब सहाबा ने अपनी चादर को यूं हटाया और हटाकर काली कमली वाले को दिखाया, अल्लाह के नबी, हमारे पेट पर पत्थर बंधे हुए, हर सहाबी के पेट पर पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह के नबी ने जब ये हाल देखा, काली कमली वाले की आंखें डुबडुबा गई। सहाबा के इस हाल को देखकर मेरे यारों का क्या हाल है, दीन का झंडा उठाने वालों का क्या हाल है, दीन की बका और हिफाजत करने वालों का आलम ये है कि वो कायनात के दुल्हा के पास आकर के कह रहे हैं, अल्लाह के नबी भूख ने सताया है। अल्लाह के नबी ने कपड़ा और सहाबा ने कपड़ा हटाकर दिखाया, एक एक पत्थर हर सहाबी के पेट पर बंधा हुआ है। अल्लाह के नबी ने उसके बाद लोगों बतन मालूम है क्या जवाब दिया? अल्लाह के नबी ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अल्लाह के नबी ने अपनी कमर से ये चादर हटाई तो सहाबा कहते हमारी चीख निकल गई। क्यों? इसलिए कि हमारे जिस्म पर, हमारे पेट पर, हमारे शिकम पर एक एक पत्थर बंधा हुआ था और काली कमली वाले के शिकम पर 2 पत्थर बंधे हुए। नारे तकबीर। हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहिब, मदारिस इस्लामिया, अज़मत सहाबा। इतनी कुर्बानियों के बाद ये दीन हम तक पहुंचा, लेकिन हमने क्या किया? कहाँ है आपकी मस्जिद में नमाजी? कहाँ है आपके चेहरे पर दाढ़ी? कहाँ है आपके हाथ में तस्वीर? कहाँ है आपके घर का दीन का माहौल? कहाँ है हमारी बच्चियों के अंदर दीन? और ये मदरसे वाले भीख मांगकर, आपके सामने झोली फैलाकर, आपकी खुशामदें कर कर और आपके बच्चों की भीख मांगकर रात दिन अपने बच्चों की कोई परवाह नहीं है, घर परिवार की कोई परवाह नहीं है। अल्लाह की कसम, सिर्फ इस वजह से कि कयामत के दिन कल अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे, नबी का किस मुंह से सामना करेंगे? क्योंकि नबी और सहाबा इस दीन पर सब कुछ लुटा गए, कुर्बान कर गए। लेकिन हमने क्या किया है? तबूक का मौका
اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا اعلان فرمایا؟ بہت مشہور بات ہے، اللہ کے نبی نے صحابہ میں اعلان فرمایا چندے کا، صحابہ میں اعلان فرمایا کہ آج دشمنان اسلام کے خلاف مجاہدین کو تمہارے مال کی، تمہارے ساز و سامان کی ضرورت ہے، لاؤ جس سے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ صحابہ گھروں کو نکل گئے، حضرت عمر بھی گئے، ابو بکر بھی گئے، عثمان بھی گئے، اور وہ صحابہ بھی گئے کہ جو نہیں جانتے وہ یہ بھی جانتے ہیں ہمارے گھروں میں کچھ نہیں ہے، ہم لا کر، کالی کملی والے نے جھولی پھیلائی ہے، کیا لا کر کے دیں گے؟ حضرت عمر گھر جا رہے ہیں اور یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں، عمر آج ابو بکر سے آگے نکلنا ہے۔ بھائی میرانے والوں بات بھی سمجھ میں آ رہی نہیں؟ آ رہی سمجھ میں؟ کس کس کی نہیں آ رہی؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے۔ اچھا ایک آدمی ہے ایسا، اللہ اس کے ذہن کو بھی وسیع فرما دے۔ ماشاءاللہ یہ آپ بڑے اچھے سامعین ہیں، بڑا اچھا سن رہے ہیں۔ تو حضرت عمر یہ سوچتے ہوئے جا رہے ہیں کہ آج اللہ نے ابو بکر سے زیادہ مال دیا ہے اور مجھے آج ابو بکر سے آگے نکلنا ہے، آج تک نہیں نکل سکا نیکیوں میں۔ گھر گئے، مختصر یہ کہ گھر کا سارا سامان اکٹھا کیا، آدھا گٹھری میں باندھ لیا، آدھا گھر چھوڑ دیا، اور لا کر اللہ کے نبی کی خدمت میں ٹیک دی گٹھری کو۔ حضرت ابو بکر گئے، سب کچھ باندھ لائے، آ کر کے بیٹھ گئے، جس صحابی سے جو بنا لا کر کے دے دیا۔ اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں صحابہ کو کہ سب آ گئے، ابو بکر نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ تھوڑی دیر میں حضرت ابو بکر کا آنے کا انداز نرالا ہے، ایک دائیں ہاتھ میں گٹھری ہے، ایک بائیں میں گٹھری ہے، دائیں کندھے پر بھی گٹھری ہے، بائیں کندھے پر بھی ہے، اور سر کے اوپر بھی حضرت ابو بکر صدیق کے گٹھری ہے، ٹاٹ کا کرتا پہنا ہوا ہے، ببول کے کانٹے اس میں لگا رکھے ہیں، آ کر مجمع کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی اعلان فرماتے ہیں، عمر کہاں ہے؟ جی یا نبی اللہ، جی یا رسول اللہ، عمر کھڑے ہو جاؤ۔ عمر کھڑے ہو گئے، جب کھڑے ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا، عمر بتاؤ کیا لے کر کے آئے ہو؟ کالی کملی والے نے جب یہ معلوم کیا تو حضرت عمر نے جواب دیا، اللہ کے نبی اتنا بڑا بوجھ آپ کی خدمت میں لے کر کے آیا، گھر کیا چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اللہ کے نبی آدھا لے آیا، آدھا گھر میں چھوڑ آیا کہ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر دیکھ رہے ہیں کنکھیوں سے کہ آج عمر سے آگے نکلنا ہے، ابو بکر سے آگے نکلنا ہے۔ کالی کملی والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کہاں ہے؟ نگاہیں نیچی ہے۔ جی یا رسول اللہ، جی یا نبی اللہ، کھڑے ہو جاؤ۔ ابو بکر کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ بتاؤ کیا لے کر کے آئے ہو؟ اوہ نرانے کے لوگوں قربان جاؤ حضرت ابو بکر پر۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، یا رسول اللہ جو بھی کچھ گھر میں تھا وہ لے کر کے آ گیا۔ کالی کملی والے نے معلوم کیا گھر کچھ نہیں رکھ کر کے آئے، چھوڑ کر کے آئے۔ حضرت ابو بکر نے جواب دیا، یا رسول اللہ دیواروں کو ٹٹول کر، اور دیواروں کو پورا ٹٹول کر کے اگر کوئی دیوار میں سوئی بھی لگی ہوئی تھی وہ بھی آپ کی خدمت میں لے آیا۔ بس اتنا کہنا تھا۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جبرائیل آسمان سے آ گئے، اور جب جبرائیل آئے کالی کملی والے نے دیکھا جو ٹاٹ کا کرتا ابو بکر کے جسم پر، وہی جبرائیل کے جسم پر، جو ببول کے کانٹے ابو بکر کے کرتے میں، وہی جبرائیل کے کرتے میں آ کر جبرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ اللہ سلام فرما رہا ہے اور اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ جبرائیل سے معلوم ہو، جبرائیل ابو بکر سے معلوم کر کے آؤ کہ وہ اس حال میں مجھ سے راضی بھی ہے یہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے جب یہ سنا تو حضرت ابو بکر کو کہا، ابو بکر جبرائیل آئے ہیں اور اللہ سلام فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کو سلام کہو۔
اور ابو بکر سے پوچھ کے آؤ کہ ابو بکر اس حال میں مجھ سے راضی ہے یہ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کی چیخ نکل گئی اور رونے لگے اور رو کر کے کہا یا رسول اللہ مجھے سلام فرماتا ہے، اللہ مجھے سلام کہہ رہا ہے۔ ہاں ابو بکر، اللہ سلام فرما رہا ہے اور پوچھ رہا ہے اس حال میں مجھ سے راضی ہے یہ نہیں ہے۔ ارے نرانے کے لوگوں، مجھ پر اور آپ پر یہ حال کہاں آیا اور کیسے آیا؟ نہیں یہ حال آیا، حال ہم پہ آیا تو یہ آیا کہ صبح کو ناشتے میں کئی چیزیں ہوتی ہیں، دوپہر کے کھانے میں کئی ڈشیں ہوتی ہیں، شام کو کئی ڈشیں ہوتی ہیں، یہ سب نعمتیں کھانے کے بعد بھی اگر ہم سے نہیں ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ بے شک وہ صحابہ تھے کہ اتنی قربانیاں دے کر کے گئے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں اور قربانی کی بات آئے اور بات ہی آئے کہ کل قیامت کے دن قاری محمد عمران کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہو، ان 4 حافظ قرآن کے ہاتھ میں آپ کا ہاتھ ہو اور یہ حافظ قرآن اللہ کی عدالت میں کہے ربا جب کل نرانے کے مدرسے کو، فیض محمدی کو، قاری عمران کو ضرورت تھی اس بات کی کہ کوئی میرے کندھے سے کندھا ملا تھا، کوئی کھڑا ہو کر کے کہتا کہ قرآن کی اشاعت کے لیے 51,000 روپے، 30,000 روپے، 31,000 روپے، 20,000 روپے، 11,000 روپے، 5,000 روپے، اور اس وقت مجھ جیسا مسافر یہ چھولی پھلا کر کے کہتا اللہ اس نے واقعی قرآن کے لیے یہ قربانی پیش کی تھی، یہ جذبہ پیش کیا تھا، اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں آپ کے جذبے کو، آپ کی قربانی کو، آپ کی محبت کو، قرآن سے آپ کا کیا لگاؤ ہے، نبی سے کیا محبت ہے۔ تو کھڑو کر کوئی جوان، کوئی بزرگ میرا ساتھی آئے اور آ کر کے اعلان کرائے کہ 51,000 روپے قرآن کی خدمت کے لیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ آؤ جلدی سے انشاءاللہ 51,000 روپے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے 51,000 روپے کا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہمت مرد مدد خدا، آپ ہمت